اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان منافقین سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، تو یہ سن کر وہ اپنے سر کو مڑوڑتے ہیں، اور یہ سننے والا تو دیکھے گا ان کو اس حالت میں کہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی برتتے ہیں۔ ایسے منافقین کے لیے اے نبی آپ مغفرت کی دعا کریں نہ کریں، لیکن ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت آئندہ بھی گنہگار قوم کو راہ صحیح راستہ نہیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ منافقین وہی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہرگز نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تاکہ یہ لوگ خود بخود مدینے سے نکل کر منتشر ہو جائیں۔ حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں۔ یہ منافقین یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ منورہ لوٹے تو ہمیں کا سب سے باعزت نکالے گا سب سے زیادہ گھٹیا کو۔ حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ساری عزت، سارا غلبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ منافقون کی چند آیات میں نے پیش کی ہے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے ذہن میں دو تین باتیں بڑی عجیب و غریب سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات جو اس کے ذریعے سے سمجھنی ہے اس واقعے میں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب سچا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تہمت لگتی ہے تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو اپنی تہمت سے بالکل بری کر دیتا ہے، پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔
ایک دن اللہ رب العزت ایسا واقعہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جس واقعے کے ذریعے سے وہ آدمی بالکل کلین اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس قصے کے اندر ایک دوسری بھی عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایمانی رشتے کے اوپر سب کو آپس میں بھائی بھائی ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و قبائل، ملک و غیر ملک آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت پڑ چکی ہے، یہ جو ہے بہار کا ہے نہیں، یہ گجرات کا ہے نہیں، یہ سورت کا ہے نہیں، یہ بھروچ کا ہے۔ یہ جو اس طرح کے رنگ و نسل میں جو بٹوارے ہو چکے ہیں، اس بٹواروں نے میرا اور آپ کا اور قوم کا ناس مار دیا۔ یہ دوسری بات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقین کے سلسلے میں جو آیات اتری، اس کے ذریعے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ نیز ایک چیز اس کے ذریعے سے، اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، واقعہ پوری تفصیل سے میں بات پیش کر رہا ہوں، لیکن شروع ہی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اس کے ذریعے سے اپنے کو کیا کیا سمجھنا اور کیا کیا سمجھنا۔ ایک تیسری بات اس واقعے سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے، بعض مرتبہ کچھ غلطی معاشرے میں، سوسائٹی میں ہو جاتی ہے، تو پھر اس غلطی کو سدھارنے میں اگر بہت بڑا فتنہ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت کے اندر مجھے ڈھانپ پچھوڑ کا کام کرنا چاہیے۔ ہاں، پورا اگر آپ آدمی آپریشن کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا علاقہ فتنوں سے بالکل فتنوں سے بھر جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ، یہ جو تفصیل سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، یہ سورہ منافقون ہے، 28 پارے میں آخری 2 سورت سے پہلے کی، آخری 3 سورت سے پہلے کی یہ ایک سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن، سورہ طلاق، اس کے بعد سورہ تحریم۔ یہ سورہ منافقون میں منافقین کی ساری مین ان کی بیماریاں تھیں، ان بیماریوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، ان کا دوغلا پن بیان کیا۔ نبی کی مجلس میں آتا ہے تو کچھ، نبی کی مجلس کے باہر یہ کچھ، اور مال کے بڑے حریص، جب دیکھو تب ان کو مال کی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوٹ کر عداوت اور دشمنی کس قدر تھی، یہ بات بھی اس واقعے کے اندر سمجھ میں آئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ پورا واقعہ جو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں واقعے کو شروع کرتا ہوں۔ سن ہجری 5 یا سن ہجری 6، صحیح قول ہے کہ سن ہجری 5، اس میں ایک غزوہ پیش آیا۔ اس غزوے کو غزوہ مریسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ مریسی۔ اس کو غزوہ بنی مصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قبیلہ بنی مصطلق جو ہے، ان کے جو سردار تھے اس کا نام تھا حارث بن زرار۔ حارث بن زرار، تو یہ حارث بن زرار، ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رپورٹ پہنچی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ان کے مقابلے کے لیے آخر بھی تیاری کی۔ صحابہ کرام کو لے کے چلے۔ لکھا یہ کہ اس غزوے کے اندر بہت بڑی تعداد منافقین تھی۔ بہت بڑی تعداد منافقین کی تھی۔ یہ محض اس لیے شریک ہوئے تھے، مال دین کا کام اور مال، اس پہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رکنا اس لیے
دین کا کام اور مال، دین کا کام آدمی اللہ واسطے کرنا چاہیے، بیان کرے، تراویح پڑھے پڑھائے اللہ واسطے، امید بالکل نہ ہو، اور کوئی اللہ کا بندہ پہنچا دے وہی کرے چیز، مطالبہ ہو، نہ دے تو ناراضی کا اظہار ہو، ایسے سے بہتر تو یہ تھا کہ خاموشی رکھی جائے، ایسے سے بہتر یہ تھا کہ خاموشی رکھی جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے دنیا مت خریدو، اللہ نے بہت بڑی وعید سنائی، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ ان الذين يشترون بعهد الله، بعض جگہ پر بعهد اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے سے تم دنیا خریدو، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، بات بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نظام اللہ چلاتے ہیں، نظام اللہ چلاتے ہیں، یہ دینے والے یہ کیا دے رہے، حق دے رہے، یہ الف لام میم کا الف پڑھتے ہیں، وہ الف لام میم کے الف کی قیمت بھی نہیں دے سکتے، قیمت نہیں، اس کا ہدیہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ پہ نظر، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے کو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، تو دیکھو اللہ نظام بناتے کن پر۔ میں نے وہاں پانپور میں قصہ سنا ہے، حاجی امداد مہاجر کی، حاجی صاحب تو یہاں سے جب روانہ ہوئے، انہوں نے رو دھو کے اللہ رب العزت سے طے کیا، اللہ کسی سے نہیں مانگوں گا، اور کسی سے نہیں، کچھ بھی ہو جائے، طے کر لیا حاجی صاحب نے، اور اللہ کا کرنا مکہ معظمہ تک پہنچے، ساتھ میں کوشہ وغیرہ تھا، ایسی کوئی نوبت نہیں پیش آئی، لیکن جب خیال مکے میں داخل ہوئے تو حالات آئے، اس لیے کہ شیخ صاحب نے یہ تو سن لیا، پردے سے باش ہو، وہ پہچانے تو شیخ ان کو پہچانتا نہیں، حضرت نے وہاں پر اپنے پاس جو پیسے تھے، پیسوں کے ذریعے سے کوئی کمرہ خرید لیا، وہاں رہنے لگے، جب وہاں پہ رہنے لگے، فاقے شروع، ایک فاقہ، دو فاقہ، تین فاقہ، فاقے شروع، 7 فاقے ہو گئے، صبح صادق سے لے کے اب تک کتنے بجے، 6 بجے، وہ تو روزے کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، پھر بھی کبھی لگتا ہے روزہ بہت لگا، فاقہ، کھانا نہیں، 7 کا مطلب کتنا ہوا، 2 ایک دن کے 2 کھانے لو، تو 3 دن تو کہیں گئے نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے 7 فاقے ہو چکے، لیکن طے کر لیا تھا مکے پہنچنے کے بعد کہ میں کسی سے مانگوں گا نہیں، اللہ نے آزمائش فرمائی، طواف کرنے گئے اس حالت میں، جیسے طواف کرنے گئے تو طواف میں تو وہاں سے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں کچھ خطرناک کھوپڑیاں بھی آتی ہیں، سمجھا، یوں کر کے جو مار دے نا تو وہاں سے کہاں بلاٹ کھلا، طواف کرتے ہوئے جو نائٹرین کے جو ہاتھ میں جو بن جائے نا، تو ربڑی بول کی طرح اپنے کو گھما،
بہت بڑی بول کی طرح تجربے بول رہا ہوں میں۔ تو حضرت طواف کر رہے تھے، اتفاق کی بات یہ کہ حضرت کا پاؤں گر گیا ایک گنوار بدبو اس کی چادر پر طواف کے دوران، اس سے بھیڑ ہوتی میں اس کے اس کو پاؤں پر آیا، اس کو غصہ مارا زور سے جو پونی ماری تو بیچارے کی حضرت حاجی امداد نے مہاجر بکی کے 7 فاقے تھے، دھاڑ دے کے ادھر گرے، جو گرے ہیں تو کیا منظر دیکھ رہے ہیں، بے ہوش منظر دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ سامنے، ایک طرف حضرت جبریل ایک طرف حضرت میکائیل، اللہ واسطے سب جبریل میکائیل، حضرت جبریل کہتے ہیں ارے یار یہ تو بڑا صابر بندہ ہے، جبریل یہ بول جائے، میکائیل نے کہا ابھی کسر باقی ہے، یعنی سگنل دے دیا ابھی امتحان ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں بڑا صابر بندہ، ادھر میکائیل کہہ رہے ہیں کسر باقی ہے، اس طرح میں حضرت کو ہوش آیا، پھر گر گرا کر اللہ کے سامنے، اے اللہ مانوں گا نہیں کسی سے نہیں مانوں، اب تو حضرت اس حالت میں طواف کیا نہ پھر گھر گئے، کوئی خوشحالی نظر نہیں آئی، 13 فاقے پہ پہنچ گئے، 13 فاقے کا، ایک دن کے 2 فاقے کو 13 فاقے پہ حضرت سے تو اب اپنے گھر سے حرم میں آنا چل کر یہ مشکل ہو گئے، تب حضرت نے کیا کیا، حضرت نے یہ کیا کہ قریب میں مسجد سے نماز آنا شروع کر، گر گرا کے رہے، اے اللہ فتوحات کا دروازہ تو کھولتا، یا فتاح فتوحات کا دروازہ تو کھولتا، میں نے جو عہد کیا میں اس کے اوپر قائم ہوں، زیادہ سے زیادہ تو یہی ہوگا کہ موت آ جائے گی، لیکن طے کیا میں مانگوں گا نہیں کسی سے، تیرے گھر پہ پہنچے کسی اور سے مانگ، میں تجھ سے مانگ، اللہ نے کامیاب بنا دیا، جب کامیاب بنایا تو کیسا کامیاب بنا معلوم ہے، کہتے ہیں کہ 13 فاقے کے بعد نماز پڑھ کے گھر میں آئے، اتنے میں کمرہ دروازہ بند تھا کہ کسی نے آواز دی، ارے کون ہے، حضرت فرمایا میں آ جاتا ہے، وہ سلام کر کے داخل ہوا، امتحان ختم ہو چکا تھا، وہ لے کے آیا پیالہ، پیالے میں بہترین قسم کا جو ہے پلاؤ، اس میں ڈھکن لا کے رکھ دیا، کھا لو بھائی، حضرت نے بھی نہ چوں نہ چھان کچھ بھی نہیں، اللہ نے بھیجا اس نے کھانا شروع کر، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے رہے، پیٹ بھر گیا، جتنا جم کر کھانا کھایا، اب کتنا کس طرح سے کھایا ہوگا واقعی نظر لگاؤ، 13 فاقے 2 دن کا ایک دن کے 2 فاقے اور 6 دن ہو گیا، کہتے بھی دیوانے سنتے بھی دیوانے، یعنی کتاب میں لکھا ہے آپ کو کیا ماننا پڑے، اب ہوا ایسا کہ کھاتے کھاتے کچھ بچ گیا، اس کو بڑا پیارا تھا، اتنا کھا بچ گیا، جب بچا تو حضرت کے دل میں آیا کہ اس کو کل کے لیے رکھ لوں، کل کے لیے، لیکن جیسے یہ بات دل میں آئی کہ کل کے لیے رکھ لوں، وہاں بھی دل میں بات آیا، جس خدا نے 13 فاقے کے بعد یہ کھانا پہنچایا وہ خدا کل کو بھی پہنچایا، سمجھے، جیسے گھر کے لیے کیا نا اس کی طرف بڑھایا، وہ بھی مرد غیبی تھا، وہ بھی بھیدی آدمی تھا لے کر آنے والا، اس نے کہہ دیا اچھا ہوا کل کے لیے نہیں رکھا، ورنہ زندگی بھر کے فاقے پڑ جاتے، کیا کہا، زندگی بھر کے فاقے پڑ جاتے اگر کل کے لیے رکھا ہوتا تو، اچھا ہوا یہ کیا، حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد جو اللہ پاک نے فتوحات کا دروازہ جو کھولا نہ، جو کشادگی جو پیدا کرنا، پھر تو یہ ہے کہ بانٹتے بانٹتے تھک گئے، مکہ معظمہ کیا کریں، بانٹتے بانٹتے تھک گئے، یہ ہے توکل علی اللہ، اللہ میں بھروسہ، سمجھے آپ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ دستے سوال اچھی چیز نہیں، آ جائے لے لو، لیکن یہ کہ کوئی نہ دے پوچھو
چڑھائے، کوئی نظر نہیں چڑھائے، یا یہ کہ کام کرنے سے پہلے تو اس کے ساتھ طے کرے، جیسے کوئی بلڈنگ بناتا ہو، دیوار بناتا ہو تو وہ پہلے سے طے کرتا ہے کہ میرے 10 گھنٹے کی مزدوری کتنی، تو اس طرح سے اپنے کلام پاک پہ طے کرے۔ بیان جو ہے واضح و نصیحت پر شان کے خلاف گنجائش بہت نکالی جا سکتی ہے، نکالنے والے نکالتے بھی، سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مستغنی بے نیازی، ایک اللہ سے مانگیں گے، خدا کے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ میں یستغنی یغنیہ اللہ، اور یہ بات کہاں سے چلتی ہے؟ میں یستغنی یغنیہ اللہ، میں اس پہ سناتا رہتا ہوں ابو عبد الرحمن بن عوف کی بات، جب ہم لوگ نکاح کے بیان میں بھی آپ تک سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ پاک آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عموماً دستور یہ تھا کہ جو بھی آتا ایک انصاری ساتھی کے ساتھ ان کی بھائی بندی کروا دے، معافہ، یہ تیرا دوست، تم دونوں آپس میں بھائی ہو کے زندگی گزارو، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے کام آؤ۔ وہ انصاری کیا کرتا تھا؟ وہ انصاری یہ کرتا تھا کہ اپنی ساری پراپرٹی کو دو میں کر کے ایک کا ایک کپڑے پا، حتیٰ کہ بیوی بھی دو اگر ہو تو کہتے کہ ایک بیوی کو دو میں سے دیکھ لوں تجھے کون سی پسند ہے اس کو میں الگ کر دوں، عدت ہو جائے اس کے بعد تو جو کر لے اس سے شادی۔ عبد الرحمن بن عوف ہے، اور لکھا یہ ہے بخاری شریف کے حدیث، سعد ابن ابی ربیع بہت بڑے صحابی، سعد ابن ابی ربیع، ان کے ساتھ آقا نے بھائی بندی کروائی، اور ان کے متعلق یہ ہے کہ کان اکثر مال بالمدینہ، مدینہ منورہ میں بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، مالداروں کے گروپ میں سے۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا، اور یہ فرما دیا بھائی مال لو اپنا آدھا آدھا کر لیں، اور دیکھ لیے دو بیویوں میں سے ای زوجتی حویت، میری دو بیگمات میں سے کون سی تجھے بیوی پسند ہو مجھے بتا دے، میں اس کو اپنے نکاح سے نکال دوں، وہی دل گزار کے تیرے پاس آئیں۔ حضرت سنتے رہے، حضرت نے کیا جواب دیا؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق، تو نے مال بھی بتلا، اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تو نے بیوی پیش کی، اللہ اس میں بھی برکت، مجھے تو بازار بتلا دے۔ گئے بازار، انہوں نے بازار بتلا دیا ہے، یہ سوق بنی قینقاع، نواز تیری کا دھندا شروع کیا، کیا کا؟ تیری کا، تیری سمجھ ہو، تیری گھاچی، تیل نکالنا، تو تیری کا دھندا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب تیری کا دھندا شروع کیا، اللہ پاک نے چند دنوں بہت مال دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا نہیں، مال آیا تو شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد آ کر کی خدمت مجلس میں آیا تو کپڑے کے اوپر، شادی میں اس زمانے کے اندر دولہے جو عطر استعمال کرتے تھے وہ عطر استعمال کر کے لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، وزر من صفرت، فرمایا ارے کیا ہوا، شادی کر لی؟ ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی میں۔ فرمایا کس سے؟ تو کہا کہ عمرۃ بن انصار۔ ارے اللہ کے بندے، حل سکھ، ارے کچھ جو ہے آپ نے مہر میں دیا کہ نہیں؟ کہا جی، وزر نوات من ذهب، میں نے جو ہے نا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ او تو بھائی ولیمہ کرانا پڑے گا، کیا کہا؟ ولیمہ کرانا پڑے گا، اور بڑے خوشحال۔ آپ نے اس کی شکایت نہیں کی کہ تم نے مجھے شادی میں کیوں بلایا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہاں اب اللہ نے تجھے حیثیت دی، صاحب حیثیت بنا تو ولیمہ بھی کرو۔ یہاں پر اس واقعے کو بیان کر کے لوگوں سے عموماً یہ کہتا ہوں، دوسرے کے کرم پہ نہیں جینے کا، دوسرے کے کرم پہ نہیں جینے، اپنے پاؤں پہ جینے۔ دیکھیں مدینے میں آئے پردیسی ہیں، ساتھ کے جی پہ نہیں جیے خود، اور دھندا شروع کر دیا،
نہ اللہ نے مال دیا، اتنا دیا کہ شادی بھی کر لی، نہ آقا تقاضا کر رہے ہیں ولیمہ کر، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں، علماء یہ ولیمہ بھی ہائی فائی ولیمہ کرنے کو کہا، اس لیے کہ ولو بشاتن حد تقلیل نہیں حد تکثیر، معمولی جو ہے نا معمولی ولیمہ تو جو نبی علیہ السلام نے سفر میں کروا لیا، سب سے کہا تھا میں جس کا ٹفن وہ لے کے آیا اپنے کھانا، یہاں پر کیا کروا، یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ولیمے میں بکرا دو، بکرا دل۔ حضرت زینب کے ولیمے کا قصہ قرآن مجید، اور اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی کا انتظام کیا۔ دوبارہ میں تو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، مال کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، میں بطور خاص اپنے آپ کی نصیحت کر رہا ہوں، آپ حضرات کی نصیحت کر رہا ہوں۔ اس بات پہ کہہ رہا تھا دین، کہ دین کے کام میں نظر اللہ پہ نظر، بات سمجھنا، اللہ نظام بنا، اللہ نظام بنا، یہ منافقین شریف ہے، ان کی بات میں بات نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم غزوے کے لیے گئے، غزوہ مریسی بن مستلق، یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعداد منافقین کی زیادہ تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں ساتھ ہیں، یا تو لڑنے مرنے کی بات ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو پورا بھروسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ تو جو ہے وہ تو کامیاب ہے اور مال بھی لے گا، تو اپنا اچھا نہیں تھوڑا سپورٹ دے دے باہر سے، تو مال جب آئے گا مال غنیمت کو تو اپنا بھی حصہ لگے گا، تو مالی منافع حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ چلو آنے، سب سے بڑی تعداد اگر کسی جنگ میں تھی تو اس میں تھی، احد میں منافقین کی تعداد 300 تھی، لیکن کم وقت راستے ہی سے واپس ہوئے، جس پر قرآن مجید کی آیت اتری فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، مدینہ منورہ سے نکلے تو 1000 کی تعداد، لیکن 700 مسلمان 300 منافقین راستے میں، رئیس المنافقین واپس ہو اور کہہ دیا آپ نے ہماری نہیں مانی تو ہم آپ کو کیا کو مانتے، مشورہ ہوا تھا، اس اس کے خلاف لیتے تو اس پر یہ بات کہہ دیا دوسرا قرآن مجید آیت نازل فرمایا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے منافقین نے اپنا رنگ بدلایا تو اسی دن بدلایا، رنگ ہے نا، کہتے ہیں جاکٹ لاؤ چاند گئے کہتے ہیں اب تو اپنی اصلیت دکھلانی شروع کر رہا، تو کہا اس نے اپنی منافقین نے اپنی ذات اگر دکھلائی ہے تو اس دن سے آباد، ورنہ اس سے پہلے وہ دبے دبے رہتے، اس دن سے اس طرح سے جو انہوں نے جو ہے کرکٹ کی طرح رنگ بدلانا شروع کر دیا۔ دارعان منافقین جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور لکھا یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، یہ لوگ بھی پورا لشکر لے کے آ چکے تھے، سامنے والے حارث ابن زراع یہ سردار تھا سردار، لیکن اللہ کا کرنا یہ سردار ہی مسلمان ہو گئے بعد میں، ان کی بیٹی حضرت جویریہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ام المومنین بنی، کھڑے میدان، ادھر صحابہ بھی گئے، شروع کی، وہاں قریب میں ایک کنواں تھا پانی کا، اب جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی کا سارا سلسلہ جو چلا وہ تیروں پہ، ادھر سے بھی تیر میں ادھر سے بھی تیر، نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو گئے اور بھاگ گئے، جب بھاگے تو ادھر مسلمانوں نے گرفتار کرنا شروع کیا، تو کہتے ہیں بہت سارے مرد اور ان کی پکڑ میں آئے، مال غنیمت کی اچھی خاصی مقدار کے اندر آئے، اب ظاہری بات ہے اعلان ہو چکا کامیابی، اس میں حضرت جویریہ گرفتار ہوا، مال غنیمت جب تقسیم ہوا، مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ جو ہے وہ ثابت ابن قیس ابن شماس کر کے ایک صحابی تھے، ان کے حصے سے چلی گئی، انہوں نے باندھی کے طور پر یوز نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ کر دیا اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کروں،
اب رقم بہت بھاری مانگی ثابت بن قیس نے. تو حضرت جویریہ نے کہا اتنی بڑی بہت رقم لاؤں کہاں سے، لیکن نا امید نہیں ہوئی تھی، سیدھے چلی گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. میں جا کر کہا اللہ کے رسول میں تو مدد کے لیے آئی، میری یہ ساری رپورٹ، میں سردار قوم حارث کی بیٹی اور زمانے کی گردش، زمانے کے چکر نے مجھے ابھی یہاں تک پہنچا دیا. ثابت نے میرے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ اتنے پیسے طے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں آپ کے پاس آئی، اردت ان تستعین فی ذلک، میں ارادہ رکھتی ہوں کہ آپ میری اس میں مدد فرمائیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ٹھیک، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ بتلاؤ. اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تمہارے یہ پیسے ان کو دے دیں اور ہم خود ہی آپ سے نکاح کر لیں. یہ سننا ہی تھا کہ جویریہ تو خوش ہو گئی، فرمانے لگی نکاح میں آ گئی، لیکن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے 3 دن پہلے ہی خواب دیکھا تھا. 3 دن پہلے خواب دیکھا، وہ یہ ہے کہ چاند 14ویں رات کا چاند گود میں آ کے گرا. ظاہری بات ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاند تھے، سمجھ رہے نا. یہ اشارہ تھا کہ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کو زوجیت میں نکاح میں جانے والی ہو گیا معاملہ. اب تو دیکھو جویریہ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے، نہیں ادھر باقی سب صحابہ کو پتہ چلا کہ بھائی اس قبیلے کی جو عورتیں پکڑی گئی ان میں سے ایک عورت جویریہ جو ثابت کے حصے میں تھی، ان کا ایسا ایسا ہوا اور اللہ کے نبی کے نکاح میں. تو ہمارے ہاتھوں میں بھی جتنی لڑکیاں ہیں باندیاں ہیں وہ بھی تو ان کے خاندان کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نبی کے سسرال والی ہے ایسا. تو یہ کیسے اچھا لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سسرال والیوں کو ہم پکڑ کے رکھے. سب نے چھٹی کر دی، واہ، سب نے چھٹی کر دی. اسی بنیاد پر جویریہ یہ کہتی ہے، نہیں ہم عائشہ یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی کے نکاح میں آ کر اپنے خاندان اور اپنے پریوار کو سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ پہنچایا ازواج مطہرات میں تو کسی سے نہیں پہنچایا، جویریہ نے پہنچایا. کہ جویریہ نے کیا کیا؟ جویریہ نے ادھر نکاح کر لیا، نے اس کی برکت سے پھر یہ ہوا کہ سب کی چھٹی ہو گئی. خاندان والے کو نکاح میں آ کے فائدہ پہنچایا کہ نہیں، ورنہ تو زندگی بھر کی باندھی رہتی. ہاں اسی لیے جب مجھ سے کوئی جویریہ کے لفظ کا ترجمہ پوچھتا ہے تو لغوی ترجمہ میں نہیں کرتا. میں اس واقعے کے پیش نظر یہ کہتا ہوں نفع والی بیٹی. نفع لغوی ترجمہ تو اس میں تصویر ہونے کے اعتبار سے پیاری بیٹی، چھوٹی لڑکی ہے جویریہ، جاریہ کی تصویر ہے، یہ ترجمہ. لیکن اس واقعے کے پیش نظر میں یہ کہتا ہوں کہ جویریہ کا ترجمہ نفع والی بیٹی. میرے بعد جو بھی نام لینے کے لیے آتا تھا میں اس کو 2-4 ناموں میں سے ایک پیٹرن یہ نام دے دیتا ہوں، آنکھ بند کر کے دے جویریہ. اب اس کی مرضی رکھنا چاہتے رکھے، نہ رکھے تو ڈاکٹر سے پوچھا کیا کریں، سمجھ رہے نا. یہ تو یہ قصہ بنا، مگر وہاں پہ کنویں پہ ایک دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی. اور وہ دوسری مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ کنویں پر پانی لینے دینے کے سلسلے میں انصار بھی وہاں پہ تھے، مہاجر بھی وہاں پہ. تو ایک مہاجر جن کا نام تھا جہجہ بن عمرو، یہ حضرت عمر نے ان کو کرائے پہ لیا تھا خدمت کے لیے. انصار میں سے ایک تھے سنان بن وبرہ. پانی لینے دینے کے سلسلے میں کھینچا تانی ہو گئی، بولا چالی ہو گئی. ہوتا ہے بات، وہ کہہ رہا مجھے پہلے نہیں، مجھے پہلے ایسا کچھ ہوا، جس پر واقعہ یہ کہ حصہ حقدار تھے سنان انصار، لیکن جہاں تھوڑے سے ماشاءاللہ تھا، مارا سمجھے کہ ایک لافہ، کس کو؟ سنان. اب جب مارا ایک لافہ
نے غلبہ پا لیا، پانی لے لیا، تو اس پر سلام صاحب نے آواز دے دی. کیا آواز دی؟ یا للانصار، یا للانصار، اے انصاریوں میرے اوپر ظلم ہوا، دوڑو دوڑو ادھر کے لیے. انہوں نے آواز دی تھی، یہ بھی کوئی آواز میں کم تھوڑی تھی، انہوں نے بھی آواز دے دی. کہنے لگے یا للمہاجرین، لام استغاثہ کا، یا للمہاجرین و یا للانصار. تو ادھر سے بھی آگے ادھر سے، یہ بھی دیکھنے جیسی بات ہے. کہاں صحابہ جو ایک اللہ کے خاطر لڑتے ہیں، کہاں یہ کہ وہ قوم کے نام پہ بھیڑ گئے، قوم کے نام پہ. ابھی بھیڑے نہیں تھے، قریب ہو گئے تو بھیڑ دے گئے. نہیں اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ فائٹ ہوگی، دنگا فساد ہوا. آئے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ہے؟ تو پتہ چلا یہ کہ وہ یوں کہہ رہے کہ مہاجر ادھر آؤ، یہ انصار، یہ مہاجر، کیا ہے کیا ہے، سمجھنے کے لیے چل گئے. اس پر اللہ غنی نے میرے آقا کو بے حد درود و سلام نازل فرمائے اور آقا کو نوازے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ زمانہ جاہلیت کا تم لوگوں نے نعرہ کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ کہاں سے تم لوگوں نے کفر والا نعرہ شروع کر دیا؟ یہ پارٹی بازی ہے فقط قوم کے نام پہ. کہ یہ قبیلہ والا اس قبیلہ، ہم دونوں قبیلوں کی ٹکر. دیکھنا تو یہ چاہیے حق پر کون ہے نا حق پر، یہ دیکھنا چاہیے. یہ تم نے تو کیا کر دیا، مہاجر ادھر آؤ، انصار ادھر آؤ، مہاجر کی مدد کر جاتا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ حق پر کون ہے نا حق کون ہے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما. تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، چاہے تو وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو. ظالم کی مدد تو یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ مظلوم کو ظلم سے چھڑا. کر سکتے ہیں اس وقت؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، کر سکتے ہیں؟ کیسے کرو؟ دو کام سے ڈنڈے لے کے بڑے کر نہیں سکتے، لیکن دو کام سے. ایک تو دعا کے ذریعے اور نمبر دو صدقے کے ذریعے سے. اس لیے کہ دعا سے بھی ناگوار حالات ٹلتے ہیں. لا يرد القضاء الا بالدعاء. دعا کے ذریعے سے چاہے تمہارے حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک بدل دے. اور نمبر دو کے اوپر دوسری کون سی چیز؟ صدقہ. اس لیے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ ناگوار حالات ختم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ جو ہے نا مصیبتوں کو ٹال دیتا. میں یہاں پر کہا کرتا ہوں صدقہ 1 روپے کا ہی دے دو، وہ ضرور ہے کہ صدقہ 10 روپے کا دے، ضرور ہے کہ 100 کا نوٹ دے. اپنے جتنے ایسے جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلانے کا. 1 روپیہ دے سکتا تو 1 روپیہ دے، لیکن دینا چاہیے. سمجھ گیا؟ اللہ پاک کی حفاظت کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لوگ پہنچے اور کہنے لگے حضرت سوسائٹی کے اندر ایک آدمی بہت بدماش رہتا ہے نا، ہم نے تو ناک میں دم کر دیا، آپ دعا فرما دے کہ یہ کاٹا دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو جلیل القدر نبی تھے، ان کی دعا کا تو پوچھنا کیا. وہ تو یوں کر کے ہاتھ مارتے تھے نابینا اچھا ہو جاتا ہے، یوں کر کے ہاتھ مارتے تھے تو وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے جس کی کمر جھکی ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. یوں کر کے ہاتھ مار دیتے داغ والے کا داغ ختم ہو جاتا ہے. فتملغ الاکمہ والابرص، نہیں یوں کر کے ہوئے پڑے مٹی لیتے نا کھلونا بناتے یوں کر کے کم باذن اللہ یا تم باذن اللہ، وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے. اتبع من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے طاقت دی. ارے اللہ پاک نے ان کو کلمۃ اللہ کہا، کلمۃ اللہ وکلمۃ چھٹے بارہ کے تیسرے رکوع کے اندر وکلمۃ اللہ کا کلمہ. اور اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا فیصلہ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص فیصلے سے تو پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی زبان سے نکلا ہوا عموماً فیصلے الہی ہوا ہے۔ یہ بھی مطلب کیا ہے نکالا جا سکتا ہے، وہ کلمت تو ہوا ایسا کہ گئے سب حضرت کے پاس، حضرت ہم تو تنگ آ گئے، حضرت ہم کیا چاہتے ہیں کیا کہ ختم ہو گیا۔ حضرت نے سارا قصہ دیکھنے کے بعد لگا کہ نہیں واقعتاً یہ بھی کوئی قوم نہیں ہے، یہ بھی بدماشت ہے، لہٰذا حضرت دعا مانگی۔ سمجھا؟ یا اللہ جتنے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تیری مخلوق کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں اس سے تیری مخلوق کو راحت پہنچا، یہ تو مانگ سکتے ہیں۔ تو دعا مانگی حضرت نے، سب خوش کہ حضرت کی دعا لہٰذا آپ تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے اپنے طے ہے، لیکن یہ صبح کو چلا جاتا تھا جنگل میں، رات کو آتا تھا، سب سمجھے کہ آج تو یہ جنگل میں گیا تھا واپس لوٹنے والا ہے نہیں، لیکن سب خوش تھے، مگر دیکھا اللہ کا بندہ شام میں آگ سے آ رہا ہے، لکڑی کا گٹھر چڑھایا، تیرا بتاؤ صبح تو اپنے بدعا کروائی بہت تو میرے زندہ آ رہا ہے سلامت، جو روزانہ کی طرح سر کے اوپر جو ہے اپنا گٹھر ڈالے، سب دوڑ کے گئے حضرت کے پاس اور فرمایا ارے حضرت عیسیٰ نبی اللہ آپ نے تو دعا کی تھی لیکن وہ تو بالکل جو ہے زندہ آ رہا ہے، میں کیا کروں، لیکن ایک کام کرو اس کو یہاں بلا دیا، گٹھر کے ساتھ لے آنا، گٹھر کے ساتھ۔ میرے بھائیو قصے کو قصے کے طور پر مت سنو، اس میں جو عبرت ہے وہ عبرت لو، عبرت وہ عبرت کے لیے، اس کو ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، سمجھے نا، عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت میں اس کو بلا آئے، حضرت نے آج پوری نیکی کیا کی، تو وہ ہنسا، اور میں اور نیکی، اگر میں اتنی نیکی کرنے والا ہوتا تو یہ صبح دعا کائی کو کرواتا آپ سے، سمجھے، میرے نے نیکی میں تو آگ پانی، انہوں نے پھر بھی بول آج تو نے کچھ کیا جائے، تو کہا حضرت ایسا کچھ نہیں، میں جو روزانہ روٹی لے کے جاتا ہوں کھانے کی، تو آج جو ہے دوپہر کو لکڑیاں کاٹنے کے بعد میں روٹی کھانے کے لیے بیٹھا تو اتفاق سے ایک کتا آ گیا، نہیں یہ کتا وہ تھا علاقے کا کہ کبھی ادھر پھڑکتا نہیں تھا، تو میرے دل نے کہہ دیا کہ یہ جو آیا یہ زبردست بھوک کی وجہ سے آیا، زبردست بھوک کی وجہ سے، لہٰذا یہ کر لیا کہ اس کو میں دے دوں، روٹی کا ٹکڑا آدھا میں نے کھایا، آدھے روٹی اس کو دے دی، حضرت فرما بس یہ جو اس نے غیر اختیاری طور پر، ارادہ تو تھا نہیں، آ گیا اس لیے مجبوری کا نام شکریہ دینا پڑا، تو کہتے ہیں یہ جو آدھی روٹی صدقہ کی نا اس کی یہ برکت، اور پھر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میری دعا تو بالکل اثر دکھانی شروع کر دی، فرمایا بھائی ایک کام کرنی، یہ جو کہو کہ یہ جو گٹھر جو لے کر آئے تو ذرا گٹھر کھول تو جو گٹھر کھولا تو کیا دیکھا، گٹھر میں ایک لکڑی تھی نا، اس لکڑی کے اوپر سانپ لپٹا ہوا، سانپ لپٹا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا میری بددعا کی وجہ سے سانپ آ چکا تھا، میں بس پھن مارنے کی تیاری تھی لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے صدقہ کروایا۔ میرے بھائیوں صدقے سے حفاظت ہوتی ہے، مجبوری میں تو صدقہ کرتے جائیں، یہ نکالو ہو بلا کا صدقہ، بلا کا، ارے پہلے سے بلا کے صدقے کو پہلے سے بلا کو ٹالنے کی کوشش کریں، آدمی کی جو بھی تنخواہ، گھر میں 3 ممبر 4 ممبر، 1 روپیہ نہیں نکال سکتا، 4 ممبر ہیں، یا اللہ میں روزانہ کا 1 روپیہ صدقہ نکالوں گا، چولی میری، چولی بیوی کی، میں یہ 2 چولی جو ہے ایک لڑکے کے لیے ایک لڑکے کی، روزانہ کا 1 نکالوں گا، ہاں میں 30 دن کے 30 روپے نکالے، اب چاہے تو 1 دن میں دے دے یا چاہے 30 دن میں دے، اللہ پاک اس کا اثر دکھلائے، لیکن ہاں یہ صدقہ نکالنے کے بعد پھر ڈھنڈیرا مت پیٹو، پھر برکتیں نظر آئے، اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں بھی صدقہ اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ میں نے ایک مرتبہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ اسی مضمون کے لیے لکھا ہے، ایک صحابی کے حالات مجھے دیکھنے تھے، اس میں نے دیکھا وہ صحابی نابینا تھے، نابینا تھے،
اللہ نے مال بہت دیا، بچے بھی تھے، لیکن وہ اگلے کمرے میں رہتے تھے۔ جس اگلے کمرے میں رہتے تھے اس اگلے کمرے سے لے کر باہر تک کے لیے ایک رسی باندھ دی۔ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا، پیسوں کا ڈبہ قریب میں ہوتا، سارے کام بچوں سے کرواتے تھے، بیٹا یہ کر دے یہ کر دے، لیکن جب صدقہ دینے کی باری آتی تو بچوں سے نہیں کرواتے۔ وہ رسی اسی لیے تیار کی، وہ رسی پکڑتے ہوئے پیسے لے کے جاتے تھے نا، اپنے ہاتھ سے جا کے دیا۔ بچوں نے کہا بھی ابا یہ کیا کر رہے ہیں، سب کام ہم سے تو یہ صدقہ بھی ہم سے۔ فرمایا آقا مکی مدنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الصدقۃ بید نفسہ تقی میتۃ السوء، یعنی آدمی اپنے ہاتھ سے جو صدقہ نکالتا، اپنے ہاتھ سے دیتا تو بری موت سے اللہ اس کی حفاظت۔ ایک تو یہ کہ جب پیسے نکالنے دیں اس کو نکال دیں، ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ کہ خود جا کے دے لے، یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دو اور عزت کے ساتھ دینا چاہیے، ذلت کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ بھی یاد رکھو۔ بہرحال آج شاید مجھے اس میں یہی بات معلوم کس مناسبت سے نکل گئی، یہی کہ وہ منافقین جو تھے، وہ منافقین کیا کر رہے تھے، وہ منافقین مال کے بیس پہ جمع تھے۔ اور پھر یہ قصہ بیان کرتے کرتے آگے تک پہنچا حضرت جویریہ کی۔ حضرت جویریہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کے تمام خاندان والے کو عزت عطا فرمائی، سب کی چھٹی کروائی، سب کی چھٹی کروائی۔ خیر یہاں تک تو قصہ بنا، لیکن وہاں ایک دوسری بات ہوئی۔ وہ دوسری بات کون سی؟ یہ کہ وہاں کنویں پہ سے پانی لینے کے سلسلے میں جھگڑا ہوا، مہاجر نے مہاجر کو بلایا، انصار نے انصار کو بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ارے یہ تم نے زمانے جاہلیت کے نعرے کہاں سے شروع کر دیے، دعوها فإنها ممتنع، چھوڑو اس جملے کو، ایسی باتیں نہیں کیا جاتی، ایسی باتیں نہیں کی جاتی، یہ تو بہت بدبودار ہے، نقصان پہنچانے والا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے میں آئندہ چل کے پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج کی مجلس سے میں نے دو بات بطور خاص دین کے کام میں دنیا کبھی سامنے آئی۔ پہلی بات، نمبر 2 کے اوپر ہم نے یہ صدقے کے متعلق 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، اور نمبر 3 کے اوپر حضرت جویریہ کے ذریعے سے سب کو جو ہے فائدہ پہنچا، یہ قصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک صدقہ نکالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ واسطے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے کو زیادہ سے زیادہ جویریہ اور صحابیات اسی طریقے سے جو ہے ازواج مطہرات کے نام کا رواج دینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔